ایک ریاست جہاں ہر ممکن رنگ کے پھول کھلتے تھے، وہاں ایک گلاب تھا جو سب سے الگ تھا، کالا گلاب۔ یہ نایاب گلاب اور پراسرار پھول صرف شہزادی ایلارا کے جادوئی باغ میں اگتا تھا، جو کہ کالا گلاب کی شہزادی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ شہزادی ایلارا کا ان گلابوں کے ساتھ خاص تعلق تھا۔ دوسرے پھولوں کے برعکس کالے گلاب ماضی کے راز بتاتے اور مستقبل کی پیش گوئی کرتے تھے۔ ایلارا مہربان اور عقل مند تھی، اور گلابوں کی معلومات کا استعمال کر کے وہ لوگوں کو انصاف اور رحم دلی کے ساتھ رہنمائی کرتی تھی۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان گہرا بنفشی رنگ اختیار کر چکا تھا، کالے گلاب چمکنے لگے۔ ایلارا ان کی غیر معمولی چمک سے متوجہ ہو کر ان کے قریب آئی۔ جیسے ہی اس نے اس کے پتوں کو چھوا، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر آیا۔ ایک زبردست ڈریگن اس کی ریاست کو دھمکی دے رہا تھا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے شہزادی ایلارا نے اپنی ہمت جمع کی اور ڈریگن کو تلاش کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس نے گلابوں کی سرگوشیوں کی پیروی کی، جو اسے پہاڑوں میں ایک چھپی ہوئی غار تک لے گئی۔ وہاں اس نے ایک ڈریگن کو پایا، جو نہ کہ خطرناک تھا بلکہ درد میں مبتلا تھا۔ اس کا پر زخمی ہو گیا تھا اور وہ اڑنے سے قاصر تھا۔ کالے گلابوں کی شفا بخش خصوصیات کا علم استعمال کرتے ہوئے ایلارا نے اس کے پتوں سے ایک دوا تیار کی۔ اس نے ڈریگن کے قریب جا کر نرمی سے دوا پیش کی۔ ڈریگن نے اس کی مہربانی کو محسوس کرتے ہوئے شفا بخش دوا کو قبول کر لیا۔ جیسے اس کا پر ٹھیک ہوا، ڈریگن نے شکر گزاری میں جھک کر سلام کیا۔ ایلارا نے محسوس کیا کہ ڈریگن خطرہ نہیں بلکہ ایک ممکنہ اتحادی ہے۔ اس نے اسے اپنی ریاست میں مدعو کیا، جہاں وہ ایک محافظ بن گیا اور ریاست اور اس کے لوگوں کی حفاظت کرنے لگا۔ ایلارا اور ڈریگن کے درمیان بندھن مضبوط ہو گیا اور کالے گلاب اور بھی زیادہ خوبصورتی سے کھلنے لگے۔ ان کی سرگوشیاں اب امن اور خوشحالی کے گیتوں سے بھر گئیں۔ شہزادی ایلارا کالا گلاب کی شہزادی حکمت اور وقار کے ساتھ حکومت کرتی رہی، اور اس کی ریاست اس کی نرم حکومت کے تحت ترقی کرتی رہی، اور کالے گلاب ہمیشہ کے لیے شکر گزار اپنے راز اور نظارے بانٹتے رہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ایلارا کی ریاست ایک ہم آہنگی اور جادو کا مقام بنی رہے۔